والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القلم شریف کی آیت نمبر 5۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون یا دیوانہ کہتے تھے۔ جب دیکھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات محنت کرتے ہیں، لگاتار سختیاں برداشت کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے مضمون کی ابتدا میں آپ سے بتایا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں، دوستوں کو، حضور کے غلاموں کو سخت تکلیفوں سے حتیٰ کہ انہیں جان لے لی جاتی، باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باز نہیں آتے اور جو بات فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ لالچ دیے جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی جاتی، مال چاہتے ہیں تو مال لے لیں، مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ارادے پر مصمم، فرماتے میں لالچ یا تمہیں دنیا تم سے لینے کے لیے، میں تو تم سے کوئی اجر کا سوال ہی نہیں کرتا، میں تو اپنے اجر کو اپنے رب کریم پر چھوڑتا ہوں جس کی دعوت دینے کے لیے میں دنیا پہ مبعوث کیا گیا۔ بس میری بات مان لو کہ یہ بات حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو وہ یہ جانتے کہ شاید یہ مجنون اور دیوانے ہیں، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، اتنی دنیا میں چمک دکھائی گئی، اتنے ان کو لالچ دیے گئے، کسی طرف نہیں، تو گویا یہ دیوانے ہیں۔ اب اللہ کریم نے انہیں جواب دیا ہے، گلیوں میں چوکوں میں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طرح طرح کے طعن و تشنیع کے تیر چلایا کرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب ہے میرے حبیب، آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ٹھیک کون تھا اور غلط کون۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے واقعی مجنون کون ہے، تم مجنون ہو یا میرا حبیب مجنون دیوانہ ہے۔ یہ دیوانگی کس کو کھا رہی ہے، کسے ختم کر رہی ہے؟ ان قریب یہ ظالم بھی جان لیں گے، اے میرے حبیب آپ بھی دیکھ لیں گے کہ ان میں سے مجنون کون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو بدحواس بہک گئے، جو بہک گئے ہیں، انہیں اللہ کریم خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کریم ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب پہچانتا ہے، جو ہدایت پا گئے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، غلط کون ہے صحیح کون ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ مبادہ آ کے آپ سے یہ بھی کہیں کہ آپ اپنی بات دبا لیں، آپ نرم ہو جائیں، آپ زیادہ زور نہ دیں، آپ کو ان میں سے کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ وہ طرح طرح کے لالچ آ کے دیتے تھے، طرح طرح کی باتیں حضرت سیدنا ابو طالب سے آ کے کہا جاتا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ ہم جو یہ چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو جواب دیا، چچا اگر یہ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں پھر بھی اس چیز سے باز نہیں آؤں گا جس دعوت کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ یہ تو دنیا کی دولت لانا چاہتے ہیں نا، اگر یہ چاند اور سورج بھی لا کے رکھ دیں تو پھر بھی میں وہی کہوں گا جو کہہ رہا ہوں، میرا اعلان ہوئی۔ تو کہا اے میرے حبیب پس آپ بات نہ مانیے ان جھٹلانے والوں کی، ودو، وہ تو تمنا کریں گے، لو تدہنو، کہ آپ نرمی اختیار کریں، فیدہنون، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کو تکلیفیں نہیں دیں گے، وہ تو چاہیں گے، اسی لیے وہ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ نرم پڑ جائے۔
یہ اپنی بات چھوڑ دے، یہ اس طرح ریزسٹ نہ کرے اور بار بار ہمیں نہ کہے کہ ایک اللہ کو مان لو، تو اگر آپ نرم پڑیں گے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے. لیکن اے میرے حبیب آپ اپنے حق پر قائم رہیے. ولا تطع کل حلاف مہین، اور نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے مہین ذلیل شخص کی. کسی ذلیل شخص کی آپ بات نہ، اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کہا. اب آگے جملے سنیے کتنے سخت ہیں جو اللہ نے ان ظالموں کے بارے میں کہے ہیں جو حضور کی ذات اقدس پر زبانی گستاخیاں کرتے تھے یا تکلیفیں دیتے تھے. کہا حمازم مشائم بنمیم، جو نکتہ چین ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے. منائن، منع کرنے والا ہے، للخیر بھلائی سے، معتدن اثیم، حد سے بڑا ہوا اور بدکار ہے. یہ سارے اب جس کو اللہ بدکار کہے، آپ میں تو کہیں تو الزام ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. میرے حبیب یہ حد سے بڑے ہوئے، حدیں توڑنے والے، اثیم اور گناہگار بدکار ہیں. عتل بعد ذالک زنیم، اور ان میں سے اکثر تو ہیں ہی بد اصل، نطفہ حرام ہے. یہاں تک رب کریم نے انہیں کہا کہ جو اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے یہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، ان کی حقیقت میں نہیں جانتا تو اور کون جانتا. عتل بعد ذالک زنیم، ان میں سے اکثر تو بد اصل ہیں، وہ اصل طریقے سے پیدا ہی نہیں ہوئے. ان کان ذا مال و بنین، اور یہ غرور و سرکشی ان میں اس لیے ہے کہ یہ مال اور دولت اور بچے رکھتے ہیں، کہ ان کی اولادیں ہیں اور مال ان کے پاس ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، قال اساطیر الاولین، تو ظالم کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے. اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں. وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو جی پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ہمیں لا کے سنا دیتے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، بہت جلد ہم ان کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. اللہ یہ نہیں کہتے ہیں نا میں تیری ناک خاک آلود ہو جائے، ناک کو عزت سمجھا جاتا ہے، کہتے نہیں میں تیری ناک رگڑ دے سا، کہتے ہیں نا ہم بھی آپس میں. اللہ فرماتا ہے میں ان کی ناک رگڑوں گا، ان قریب ہم ان کی ناک رگڑیں گے، ان کی سونڈ پہ داغ لگائیں گے جو ظالم آپ کی کے خلاف ورزہ سرائیاں کرتے ہیں. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان مکہ والوں کو ہم نے بہت آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. پیچھے ذوالقرنین کا ذکر گزر چکا ہے. اذا اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی، لا یسرمنھا مصبحین، کہ وہ ضرور توڑ دیں گے اس کا پھل صبح سویرے. وہ صبح ہوئی نہ، اس سے پہلے وہ خود غرق ہو گئے. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا تو وہ ایسا نہ کر سکے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس چکر لگایا اس باغ کا ایک چکر لگانے والے نے آپ کے رب کی طرف سے، اور حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، چنانچہ لہلاتا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. رب کریم فرماتا ہے میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، میں انہیں وقت دے رہا ہوں، برباد نہیں کرنا چاہتا. فتنادوا مصبحین، پس انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح سویرے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو. وہ چلے. فانطلقوا وہم یتخافتون، وہ ایک دوسرے کو چپ کے کہتے جاتے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ اس باغ میں آج ہرگز کسی مسکین کو داخل نہیں ہونے دیں گے. جب وہاں پہنچے تو سب کچھ لٹ چکا تھا، کوئی شے ان کے ہاتھ نہ آئی. تو جو لوگ نالائق ہوں، منافقت کریں، بددیانتی کریں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں پسند نہیں کرتا، اور جب چاہوں انہیں پکڑ سکتا ہوں. جیسا کہ یہ مثال بیان کی گئی. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.